میرے ہاتھوں میں دو کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے موت کا منظر، جسے ایک ملا صاحب نے لکھا ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے غنی کلیات، یعنی کلیات غنی۔ اس کتاب کو خان عبد الغنی خان نے لکھا ہے، اور خان عبد الغنی خان فخر افغان سرحدی گاندھی باچا خان یعنی خان عبد الغفار خان صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے۔ اب ان دونوں کتابوں میں موت کے بارے میں کچھ مواد ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی ملا صاحب نے موت کے بارے میں ہمیں کیا کہا ہے، اور غنی خان انہوں نے موت کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو ایک کو کہا جاتا ہے عالم، یہ کتاب عالم نے لکھی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے عارف اور عاشق۔ یہ کتاب ایک عارف اور عاشق نے لکھی ہے۔ عارف، عاشق اور عالم میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کو دونوں کی موت کے بارے میں جو ان کے اقوال ہیں جب وہ پڑھیں گے، اور ان کی جو تحریر ہے موت کے بارے میں وہ جب پڑھیں گے، تو آپ کو کس کی تحریر میں جان نظر آتی ہے، کس کی تحریر آپ کو خوش کرتی ہے، آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، وہی کیا ہوگا؟ وہی عارف باللہ اور عاشق باللہ ہوگا۔ اور جس کی تحریر آپ کو اللہ سے دور بھگا دیتی ہے تو وہ عالم ہوگا، عارف نہیں ہوگا۔ عالم صاحب نے یعنی ملا جی نے کیا لکھا ہے موت کے بارے میں، تو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا، یعنی موت کا وقت تھا، تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے اور پھر منہ پر ملتے تھے اور فرماتے تھے، یا اللہ، نزع کی سختی پر میری مدد فرما۔ نزع کس کی ہے؟ سردار دو جہاں کی، اللہ کے محبوب کی نزع ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ کتنے شان سے بلا رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر ہمیں کون سی منظر کشی دکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے فرمایا، حضرت کعب سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے، جس کے ساتھ بدن کا ہر جز لپٹ جائے، پھر ایک دم اسے کھینچ لیا جائے، اسی طرح جان کھینچی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں نبیوں کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں درجے میں، اور امیر المؤمنین ہیں۔ کس سے پوچھتے ہیں موت کی کیفیت؟ یعنی خود پتہ نہیں موت کے بارے میں کہ کیا ہوتا ہے موت کے وقت، حضرت کعب سے پوچھتے ہیں، اور حضرت کعب نے جو تصویر دکھائی کہ ایسی موت ہوتی ہیں۔ اب اعتراض کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کیا اپنی زندگی میں اللہ کے پیغمبر سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ اور پھر حضرت عمر کو کیا ہوا کہ وہ موت کے بارے میں ایک ایسے شخص سے پوچھتے ہیں جو خود بھی مرے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہیں، یعنی وہ خود اس تجربے سے نہیں گزرے، اس مشاہدے سے نہیں گزرے، لیکن پوچھتے ہیں ان سے، اور پھر وہ جو بتاتے ہیں تو حضرت عمر اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں، اور ہم نے بھی یقین کرنا ہے کیونکہ مولوی صاحب نے لکھا ہے۔ اب یہ جو منظر کشی ہے موت کے بارے میں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کو ڈر لگتا ہے اور کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ یہ ایک ملا یعنی عالم اس کی کتاب ہے۔ آئیے پھر
عارف باللہ اور عاشق باللہ وہ موت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مرگ لو یا نیکی و چتا وکڑا د انسان سرا. یا اللہ جب غنی خان موت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ یہ موت تو ایک بہت بڑا احسان ہے جو آپ نے اپنے بندوں پر کیا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے مرگ ستا کو لیوڑو گنے ووبا تل دزان سرا. تو یہ تو موت ہے جو کہ انسان کو آپ کے در پہ پہنچا دیتی ہے، ورنہ یہ انسان اکیلا ہمیشہ کے لیے پڑا رہتا. اگر موت نہ ہوتی اور موت اسے آپ کے در پر نہ پہنچاتی تو کون تھا کہ وہ اسے آپ کے گھر پہنچا دیتا. یہ تو موت ہے. سمجھ آ گئی؟ مرگ ہاگا نیٹا چے جانان کے خدا جانان سرا. موت وہ گڑی ہے جو کہ جانان نے جانان کے ساتھ ملنے کے لیے ایک گڑی مقرر کی ہے کہ ہم کب ملیں گے. موت ایک وعدہ ہے اللہ کی طرف سے انسان کے ساتھ. وعدہ کس لیے ہے؟ ملنے کے لیے. موت نہ ہوتی تو ہم اللہ سے کبھی بھی نہ مل سکتے. مرگ پٹ نکادا د مکان دلا مکان سرا. موت ایک چھپا ہوا نکاح ہے مکان اور لامکان کے درمیان. ہم مکان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ لامکان ہے، تو ہمارے درمیان ایک نکاح ہے، لیکن یہ نکاح چھپا ہوا نکاح ہے. اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں. موت وہ نکاح کیا ہے؟ موت ہے. جیسے ایک دلہن دلہے کے پاس پہنچتی ہیں تو ان کے درمیان نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نکاح انسان اور اللہ کے درمیان موت کی شکل میں ہے. مرگ کے د ژوندون د دریا پټه کناره ده. موت میں کیا ہے؟ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آ رہی ہے جسے حقیقی زندگی کہا جاتا ہے. اس کی مثال سمندر کی طرح ہے. تو مرگ کے د ژوندون د دریا پټه کناره ده. اس سمندر میں ہم کیسے غوطے لگائیں گے، اور اس سمندر کا کنارہ اس کی جو ساحل ہے وہ کیا ہے؟ سمندر کے کنارے ہوتے ہیں نا. اب ایک زندگی پڑی ہے جو سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے. اس کا کنارہ کیا ہے؟ موت ہے. جب ہم اس کنارے پہ پہنچتے ہیں، موت یعنی موت پہ جب پہنچتے ہیں تو ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی، ہم مرتے نہیں، بلکہ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ زندگی بہتر رہی یا وہ زندگی بہتر ہے، اور اس زندگی میں کس کی برکت سے ہمیں داخل کیا جاتا ہے؟ موت کی برکت سے ہم چلے جاتے ہیں. اور مرگ مجبورہ زان نہ دخپل حسن نندارہ. انسان کو اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے. انسان نے کیا کیا تو یہ موت کے بعد پتہ چلے گا. یار میں کتنا حسین تھا، اللہ نے مجھے کتنا حسن دیا، کتنی خوبصورتی سے مجھے نوازا. اور پھر وہ خوبصورتی دنیا میں دکھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر اس کی تصویر دکھا دیتے ہیں. تو دنیا میں آپ جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں تو کیا ہے، کب وہ اچھے کام آپ کو نظر آئیں گے؟ موت کے بعد. تو یہ مختلف کتابیں اور مختلف نظریں، اس لیے میں عارفوں کو اور عاشقوں کو ترجیح دیتا ہوں مولویوں پہ.
اس نے کیسے ڈرایا اور انہوں نے کیسے ہمیں اللہ کے قریب کیا. دونوں کی تحریریں آپ نے سنی اور آپ نے پڑھی. تو اب سننے والوں پر منحصر ہے کہ وہ انصاف کریں کہ کس کی تحریر نے انہیں اللہ کے ساتھ ملایا.